اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عنکبوت کی 3 آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ آیت نمبر 64، آیت نمبر 65، آیت نمبر 66۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور بے شک آخرت کا گھر ہی اصل زندگی کی جگہ ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پس جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، پھر جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی کی طرف لے جاتا ہے تو وہ فوراً شرک کرنے لگتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ ہم نے جو نعمت ان کو دی ہے اس کی ناشکری کریں۔ وَلِيَتَمَتَّعُوا، اور چند دن کا فائدہ اٹھا لیں۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پس وہ جلدی جان لیں گے۔ اب اس کے مختصر تشریح سن لیجئے۔ یعنی جس دنیا نے انہیں آخرت سے اندھا اور اس کے لیے توشہ جمع کرنے سے غافل رکھا ہے، وہ ایک کھیل کود سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ کافر بے ایمان دنیا کے کاروبار میں مشغول رہتا ہے، اس کے لیے شب و روز محنت کرتا ہے، لیکن جب مرتا ہے تو خالی ہاتھ ہوتا ہے۔ جس طرح بچے سارا دن مٹی کے گھروں سے کھیلتے ہیں، پھر خالی ہاتھ گھروں کو لوٹ جاتے ہیں، سوائے تھکاوٹ کے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے ایسے عمل صالح کرنے چاہیے جن سے آخرت کا یہ گھر سنور جائے۔ اور پھر یہ کہ اگر وہ بات جان لیتے تو آخرت سے بے پرواہ ہو کر دنیا میں مگن نہ ہوتے۔ اس لیے ان کا علاج علم ہے، علم شریعت۔ بے ایمان کے اس تناقض کو بھی قرآن کریم میں متعدد جگہ بیان فرمایا ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تناقض کو سمجھ گئے تھے، جس کی وجہ سے انہیں اسلام قبول کرنے کی توفیق حاصل ہو گئی۔ ان کے متعلق آتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد یہ مکہ سے بھاگ گئے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت سے بچ جائیں۔ یہ حبشہ جانے کے لیے ایک کشتی میں بیٹھے، کشتی جو ہے بھنور میں پھنس گئی، تو کشتی میں سوار لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ پورے خلوص سے رب سے دعا کرو، پورے خلوص سے رب سے دعائیں کرو، اس لیے کہ یہاں اس کے علاوہ کوئی نجات دینے والا نہیں ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر کہا کہ اگر یہاں سمندر میں اس کے سوا کوئی نجات نہیں دے سکتا تو خشکی میں بھی اس کے سوا کوئی نجات نہیں دے سکتا۔ اور اسی وقت اللہ سے عہد کر لیا کہ اگر میں یہاں سے بخیریت ساحل پر پہنچ گیا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا، یعنی مسلمان ہو جاؤں گا۔ چنانچہ یہاں سے نجات پا کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ مضمون موجود ہے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب چل رہی تھی تو حضرت اکرمہ کا قصہ تقریباً پورا، یہ تو میں نے مختصر بیان کیا، پورا قصہ تقریباً 5-6 دن یا 7 دن میں میں نے پورا کیا ہے، وہ یوٹیوب پر دیکھ لیا جائے۔ انسان کی گمراہی، اس لیے کہ انسان کی گمراہی کا اصل سبب یہ ہے کہ وہ دنیا کی رونقوں اور دنیا کے مسائل میں اتنا گم ہوتا ہے کہ اس سے اوپر اٹھ کر سوچے نہیں پاتا۔ حقیقت کو پانے کے لیے اپنے آپ کو ظاہر سے اوپر اٹھانا پڑتا ہے۔ بیشتر لوگ اپنے آپ کو ظاہر سے اٹھا نہیں پاتے، اس لیے بہت لوگ
حقیقت کو پانے والے بھی نہیں بنتے۔ دنیا میں آدمی کو بار بار ایسے تجربات پیش آتے ہیں جو اس کو اس کا عجز یاد دلاتے ہیں۔ اس وقت اس کے تمام مصنوعی خیالات ختم ہو جاتے ہیں اور حقیقی فطرت والا انسان جاگ اٹھتا ہے، مگر جیسے ہی حالات معتدل ہوئے وہ دوبارہ پہلے کی طرح غافل اور سرکش بن جاتا ہے۔ انہی نازک تجربات میں سے سفر کا وہ تجربہ ہے جس کا ذکر آیت میں کیا گیا ہے۔ آدمی کو جاننا چاہیے کہ آزادی کا یہ موقع اس کو صرف چند دن کی زندگی تک حاصل ہے۔ موت کے بعد اس کے سامنے بالکل دوسری دنیا ہوگی اور بالکل دوسرے مسائل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کی صحیح حقیقت تک ہمیں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔